اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، ہر دین کی کوئی نہ کوئی اخلاق کی اچھی صفت ہوتی ہے، اور جو دین اسلام ہے اس کی جو خوبی ہے، اس کے جو اعلیٰ اخلاق ہے وہ حیا ہے۔ حیا یہ دین اسلام کی جڑ ہے، اچھے اخلاق کی جڑ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حیا کے بارے میں گفتگو کی، تو ایک صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حیا یہ بھی دین کا حصہ ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا بل هو الدین کلہ، سارا کا سارا دین ہی حیا ہے۔ تو حیا کا تعلق دین کے ساتھ اور ہمارے ایمان کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ العزاء عن الطریق الحیاء شعبۃ من الایمان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایمان کی 60 یا 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور سب سے افضل ایمان کی شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا ایمان راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ اور جو حیا ہے یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو حیا اور ایمان کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ جس دل میں حیا ہو اس دل میں ایمان بھی ہوتا ہے، اور جس دل میں حیا نہ ہو وہ دل ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان یہ دونوں جس جگہ بھی رہتے ہیں اکٹھے رہتے ہیں۔ ایک چیز ان میں سے اٹھ جائے تو دوسری خود بخود اٹھ جاتی ہے۔ حیا ختم ہو گیا تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر حیا تو کہاں سے آنی؟ تو حیا اور ایمان اور حیا اور ہمارے دین کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ حیا کے بغیر ہمارا اخلاق، اچھا اخلاق وہ مکمل نہیں ہو سکتا، حیا کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور حیا کی 2 قسمیں ہیں، ایک فطری حیا جو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اما حوا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، جنت کا لباس چھین لیا، تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہو گئیں، تو وہ کیا کرنے لگے؟ یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ درختوں کے پتے اپنے جسم پر چپکانے لگے تاکہ ہماری شرمگاہیں چھپ جائیں۔ تو یہ ایک فطری حیا جو اللہ تعالیٰ نے اما حوا اور آدم علیہ السلام کی فطرت میں رکھ دیا تھا، یہ ہر انسان میں ہوتی ہے۔ اور دوسری حیا ہے ایمانی حیا۔ ایمانی حیا سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھے، اللہ تعالیٰ کے خوف، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے انسان رک جائے۔
اور یہ حیا انسان میں کیسے آتی ہے؟ انسان اپنے ذہن میں یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات وہ ہم پر نگران ہے، ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، ہر پل ہر وقت ہر جگہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اور اس بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر کی ہے۔ کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ بصیر بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی بصیرت کے ساتھ دیکھتی ہے، تمہارے اعمال کو بڑے ہی غور و فکر سے دیکھتے ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے باخبر رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو یہ یاد دہانی کرواتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنی باتوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو تمہارے سینے کے رازوں کو بھی جانتی ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ ہم پر نگرانی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کس وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اٹھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھوں کے اشاروں کو جانتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ ذات تو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتی ہے، وہ ذات تمہارے سینوں کے رازوں سے واقف ہے، ہماری شہرت سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ تصور بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، پھر انسان کے دل میں ایمانی حیا پیدا ہوتی ہے۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے خوف سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے اور وہ اعمال اپناتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آخری حدیث سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جس طرح اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا حیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، حیا کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما علا، تم اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے سر کی اپنے اعضاء کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے ان سے، یہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ وما بطن وما ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے جو کچھ تمہارے پیٹ میں جاتا ہے، جو لقمہ تم اپنے پیٹ میں ڈالتے ہو وہ لقمہ حرام کا نہیں ہونا چاہیے، تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق کا مطلب یہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الدنیا اراد الآخرۃ، جس نے آخرت کو چاہتے ہوئے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ دیا، دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ یہ چیزیں بتانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے یہ چیزیں اپنائیں، اپنے اعضاء کی حفاظت کی، اپنے جسم کی حفاظت کی، اپنے پیٹ میں لے جانے والے لقمے کو دیکھا وہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے، حلال کا لقمہ اپنے پیٹ میں لے کے گیا، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ دیا، آخرت کا اپنی آخرت کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ چیزیں اختیار کی اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو حیا کا صحیح معنی ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا